السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عقیدہ طحاویہ کی کلاس میں گزشتہ کلاس تک ہم لوگوں نے ٹیکسٹ نمبر 34 تک معلومات حاصل کیے ہیں۔ 35 سے شروع کرنا ہے۔ وَالرُّؤْيَا حَقٌّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ، وَالرُّؤْيَا حَقٌّ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ۔ رؤیا کے معنی دیکھنا، رؤیا دیکھنا، رؤیت دیکھنا، حق حق ہے، رؤیا حق لأہل الجنہ، دیکھنا یعنی سائٹنگ، کس کو دیکھنا؟ اللہ کو۔ رؤیا دیکھنا، اللہ کو دیکھنا، حق حق ہے، لأہل الجنہ جنتیوں کے لیے۔ اہل جنت رب کو دیکھیں گے، اللہ کو دیکھیں گے، یہ حق ہے۔ حق کا مطلب کتاب و سنت سے ثابت ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ جنتی لوگ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ جیسے کہ رب نے فرمایا سورہ قیامہ کی آیت نمبر 22 اور 23 میں، وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھیں گے، الی ربہا ناظرہ، کچھ چہرے جو تر و تازہ ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے۔ وجوہ یومئذ، اس دن قیامت کے دن چند چہرے بہت ہی حشاش بشاش ہوں گے، بارونق ہوں گے، خوش ہوں گے، الی ربہا، اپنے رب کی طرف، ناظرہ، دیکھتے ہوں گے، اپنے رب کو دیکھیں گے باقاعدہ۔ قرآن میں سورہ القیامہ آیت 22-23، القیامہ، سورہ القیامہ 29 پارے میں ہے، سورہ القیامہ۔ تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ جنتی لوگ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ حدیثوں میں بھی اس کی وضاحت آئی ہوئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سترون ربکم، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ تم لوگ اپنے رب کو دیکھو گے، جس طرح سے 14ویں رات میں چاند کو دیکھتے ہو، اور چاند کو دیکھتے ہوئے تم کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، بھیڑ بھاڑ کرنی نہیں پڑتی ہے، ایسے ہی جنت میں اور قیامت کے روز تم نیک بندوں کو بھی، نیک بندے اپنے رب کو ایسے ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ بھی احادیث میں کافی سارے حدیثیں ہیں کہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگی، اللہ کا دیدار یہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی کہ اپنے رب کو اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے تو بہت زیادہ وہ اس وقت خوش ہو جائیں گے۔ لیکن دنیا میں کوئی انسان اللہ کو نہ آج تک دیکھا ہے اور نہ ہی دیکھ سکتا ہے، کیونکہ انسان کی نگاہوں میں اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ وہ رب کو دیکھ سکے۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کو دیکھنا چاہا تو اللہ نے وہی کہا، اے موسیٰ لن ترانی، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو۔ یعنی دنیا میں کوئی انسان رب کو ہرگز دیکھ نہیں سکتا، لیکن آخرت میں دیکھ سکتا ہے، کیونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی نگاہوں کو تیز کر دے گا۔ ہماری نگاہوں میں روشنی ہے، لیکن اللہ کی روشنی اس سے کئی زیادہ ہے۔ جیسے کہ ہمارے سامنے کسی کے
کوئی وہیکل ہو، ہیڈ لائٹ اگر پڑ جائے تو ہماری آنکھیں بند ہو جاتی، کیونکہ ہماری روشنی کے مقابلے میں سامنے والے کے ہیڈ لائٹ کی روشنی زیادہ ہے۔ جب دنیا کے انسان کی بنائے ہوئی روشنی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، ابھی ایل ای ڈی آیا دیکھیے، اب ایل ای ڈی اتنا زیادہ فوکس ہے کہ ہماری آنکھیں بند ہو جاتی، اللہ تعالیٰ کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اللہ تو نور السماوات والارض، نور ہی نور ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے معراج کی رات اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو نبی نے فرمایا، نور انا ارا، وہ تو نور ہی نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ مطلب دیکھا نہیں ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ جو آدمی کہتا ہے کہ شب معراج میں نبی نے اپنے رب کو دیکھا ہے، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، نبی نے نہیں دیکھا۔ ترمذی میں ایک حدیث آتی ہے ملائے اعلیٰ کے تعلق سے، تو اس وقت نبی نے فرمایا کہ خواب میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا ہے۔ یہ خواب کی بات تھی، خواب کی بات تھی، اور نبیوں کے خواب تو سچے ہوتے ہیں، لیکن بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ نبی کے لیے خاص ہے کہ نبی نے اپنے رب کو خواب میں دیکھا ہے۔ اب احسن صورت میں بہترین طریقے سے دیکھا ہے، کیسے دیکھا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اور خواب کی بات ہے، اس لیے ہمیں صرف اس پر ہی ایمان رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں نارمل حالت میں کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا ہوگا، وہ نبی کے لیے خاص ہیں۔ کیسے؟ نبی نے کچھ وصف بیان نہیں کیا، بس میں نے دیکھا ہے۔ اس کے بعد کا ٹیکسٹ نمبر 36 اور 37 میں بھی اللہ کے دیدار کے تعلق سے ہی باتیں ہیں، وضاحت ہے کہ جو اس کے انکار کریں وہ غلط ہے، اور مومن کا ایمان ہونا چاہیے کہ رب کا دیدار آخرت میں ہوگا۔ یہی سب خلاصہ اس کے اندر ہیں۔ ٹیکسٹ نمبر 38 میں وہی بتایا کہ جیسے ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں، بورڈ ہے، ہم نے اس بورڈ کو دیکھا ہے، تو بورڈ کو اس کے ایک لمٹ ہے کہ یہ 4/6 ہے، کچھ بھی ہو، اس کی ایک لمٹ ہے، تو جس کو دیکھا جاتا ہے اس کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے ایسے کچھ امیجن نہیں کرنا، اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو اللہ کے ایک حدود ہے، لمیٹیشن ہو گیا، باؤنڈری ہو گئی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ باؤنڈ لیس ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ باؤنڈ نہیں ہے، لمٹ نہیں ہے۔ ایسا ہم لوگ دنیاوی اعتبار سے مخلوقات کے لیے جیسے سوچتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد ٹیکسٹ نمبر 39، والمعراج حق، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے معجزے، میراکلز عطا فرمائے ہیں۔ ان معجزات میں سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے، قرآن، اور دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا معجزہ معراج کا سفر ہے۔ معراج کا سفر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بہت ہی مختصر وقت میں معراج یعنی بیت المقدس سے لے کر، کعبے سے لے کر بیت المقدس تک کا سفر ہوا، اس کو کہا جاتا ہے اسراء۔ اسراء پھر زمین سے لے کر آسمان کے جو سفر ہوئے اس کو کہا جاتا ہے معراج۔ معراج تو اسراء اور معراج دونوں برحق ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم کے ساتھ جاگتے ہوئے معراج کروایا گیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، نبی کو خواب میں دکھایا گیا، روح کے ساتھ ہوا، نبی اپنی جگہ پر لیٹے ہوئے تھے، یہ غلط ہے۔ حدیثوں میں صاف طریقے سے وضاحت ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر یعنی ام ہانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، ان کے گھر میں سو رہے تھے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا کعبے کے پاس۔ کعبے میں لے جانے کے بعد وہاں آپ کے سینے کو چیرا گیا۔ اب سینے کو چیرنے کے لیے باڈی ہونا چاہیے وہاں پر،
سینے کو چیرا گیا، آپ کے ہارٹ کو نکال کے اس کو زمزم کے پانی سے دھو دیا گیا، زمزم کے پانی سے دھو دیا گیا۔ یہ زمزم کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہارٹ کو، سینے کو دھونے کے لیے زمزم کا پانی فرشتوں نے استعمال کیا۔ پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براق میں بٹھا کر بیت المقدس فلسطین لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ براق کو میں نے دیکھا کہ اس کا ایک قدم وہاں گر رہا تھا، تا حد نگاہ، جہاں تک میری نگاہ جا رہی تھی وہاں تک براق کا ایک قدم گر رہا تھا، اتنے تیزی کے ساتھ گیا۔ اب براق، اس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ یہ خچر سے تھوڑا بڑا تھا، گدھے سے تھوڑا بڑا تھا اور گھوڑے سے تھوڑا چھوٹا تھا۔ اب وہ کیسا تھا باقی معلوم نہیں ہے۔ براق کو باراقاف الف قاف براق، عربی میں کرنٹ کو، بجلی کو، پاور کو برق کہا جاتا ہے۔ برق، بجلی، برقن، جو بارش کے وقت لائٹنگ ہوتی ہے اس کو بھی برق کہا جاتا ہے۔ وَكَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، تو برق کے معنی بجلی، کتنی تیزی کے ساتھ وہ بجلی گرتی ہے، ایسے ہی بجلی کو بھی برق کہتے ہیں، اتنے تیزی کے ساتھ وہ براق بھی جا رہا تھا۔ تو معراج کا واقعہ حق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جسم کے ساتھ جاگتے ہوئے کعبے سے لے کر بیت المقدس تک لے جایا گیا، پھر وہاں سے آسمان کا سفر ہوا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ جو چاہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت کی ہے، نبی کو تکریم کی ہے، اور 3 تحفے اللہ نے نبی کو عطا فرمائے، 3 تحفے۔ ایک 50 وقت کی نماز، نمبر 2 سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، اور نمبر 3 اس امت کے توحید پرستوں کے پورے گناہ معاف، اہل توحید کے پورے گناہ معاف۔ اللہ نے کہا توحید پرست ہو جائیں تو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو، اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے، ایسا نہیں کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہے اب جو چاہے گناہ کرو۔ اللہ دل کے حالتوں کو جانتا ہے، انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی گناہ ہو جاتا ہے، چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، اب اس کو پتہ نہیں کبھی کر لیا انجانے میں، ایسے گناہوں کو توحید پرست اگر ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ جان بوجھ کے اگر کر رہا تو پھر صحابہ عمل کیوں کرتے بھائی؟ صحابہ تو بہت بہترین توحید پرست تھے، پھر بھی ان لوگوں نے تو بہت زیادہ اعمال کیے ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے لیے آگے بڑھتے تھے۔ تو یہ معافی اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے، اللہ جس کو چاہے معاف کریں، لیکن اللہ کی معافی کے حقدار ہونے کے لیے بنیادی شرط ہے توحید پرست ہو۔ توحید نہیں ہے اس کے بارے میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ توحید پرستوں میں سے جس کو چاہیں اللہ معاف کر دیں۔ اور سورۃ النجم میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے کہ معراج کا واقعہ برحق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل سدرۃ المنتہا میں اتنا قریب ہو گئے جیسے 2 کمان کا فاصلہ، 2 کمان کا فاصلہ، کمان جیسے بو جس کو بولتے ہیں، ایرو اینڈ بو، تو 2 کمان کے برابر کا فاصلہ تھا فرشتے جبریل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان۔ اس کو ایک گمراہ کرنے والا آدمی جس کو علامہ کہا جاتا ہے، اس نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے رات جب سدرۃ المنتہا سے آگے چلے گئے، وہاں جانے کے بعد قرآن نے کہا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، 2 کمان کے برابر کا فاصلہ یا اس سے بھی کم۔ اب اس نے صحابہ ابن عباس، عائشہ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبی اور جبریل ہیں،
لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، نبی اور اللہ ہیں، اللہ اور نبی کے درمیان 2 کمان کے برابر کا فاصلہ تھا۔ چلو مان بھی لیتے ہیں، تو بھی فاصلہ تو تھا نا، حدیثوں میں ہی ہے اللہ اور نبی کے درمیان پردہ تھا، وہاں سے بات چیت ہوئی۔ لیکن یہ کیا کیے، اب اپنی طرف سے اس کی تفسیر کر رہے ہیں گمراہ کرنے کے لیے۔ کہتے ہیں 2 کمان، جیسے کمان کی شیپ ہوتی ہے، اس شیپ کا ہوتا ہے نا کمان، اور ایسے اس کی تانت ہوتی ہے، یہاں پر ایرو رکھتے ہیں، تو کہتے ہیں 2 کمان اگر اپوزٹ میں رکھیں، یہاں پر بھی ایک کمان رکھو، پھر اس کے بعد انہوں نے مثال دیا، جیسے کمان کہتے ہیں، ایسے کمان سامنے، آپ بھی اگر ہاتھ ایسے کریں تو آپ کا ہاتھ اور میرا ہاتھ دونوں مل جائے گا، تو کہتے ہیں وہاں جا کر نبی اور اللہ کے ہاتھ دونوں مل گئے۔ یہ ایک سمبولک سینٹنس ہے، اصل میں وہاں جا کر دونوں ایک ہو گئے، ایک ہو گئے، ایک ہو گئے۔ یہ گمراہ کرنے والے اپنے دماغ سے تفسیر کرتے ہیں، صحابہ سے بڑھ کے سمجھنے والے ہو گئے۔ کیا صحابہ نے اس طرح سے سمجھا؟ صحابہ نے ایسی تفسیر بیان کی؟ نہیں، پھر کیوں؟ گمراہی ہے یہ۔ تو سورہ نجم میں پوری تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان کی اور کہا کہ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے جھٹلایا نہیں جو کچھ وہاں پر دیکھا ہے۔ آپ نے فرشتوں کو دیکھا، پھر اس کے بعد جنت و جہنم کو دکھایا گیا، بہت سارے آپ نے فرمایا کہ قلم کی سرسراہٹ کی آواز میں نے سنی، لوح محفوظ میں جو قلم لکھ رہا تھا تو قلم کے سرسراہٹ کی آواز میں نے سنی کہ فرشتے وہاں پر لکھ رہے ہیں، لکھنے میں مصروف ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جو واقعہ ہوا میراکل ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے، یہی سلف کا طریقہ ہے۔ اب یہ نہیں سوچنا کہ کہنا کہ بھائی آسمان سے اوپر ایک ایسا اسپیس آتا ہے جہاں کوئی آگے نہیں جا سکتے، نبی کیسے گئے؟ اب یہی تو میراکل ہے۔ میراکل کو عربی زبان میں معجزہ کہا جاتا ہے، معجزہ۔ معجزہ کا مطلب عاجز کرنے والی چیز، عاجز اور عجز سے معجزہ، وہ چیز جو دوسروں کو عاجز کر دیں، دوسروں کو مطلب کیا بولتے ہیں، ڈیفیٹ، دوسروں کو ہرا دے، کہ ایسی چیز نہ لا سکے، اسی کو تو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے عقل دماغ میں آ گیا، نارمل اسی کے مطابق ہو، تو وہ معجزہ نہیں ہے۔ معجزہ وہی ہے جو نارمل اسی سے ہٹ کر ہو۔ اسپیس میں آگے کوئی جا نہیں سکتا، نبی نے جا کر دکھایا، وہی معجزہ ہے۔ معجزہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ٹیکسٹ نمبر 40، الحوض والحوض حق، حوض کوثر، اللہ نے نبی کو ایک خاص حوض عطا فرمایا، جیسے کہ سورہ کوثر میں فرمایا انا اعطیناک، یقیناً ہم نے اعطینا عطا کیا کا آپ کو اے نبی الکوثر۔ حوض کوثر اللہ تعالیٰ نے نبی کے لیے خاص رکھا ہے کہ قیامت کے میدان میں حوض کوثر کے پاس ٹھہر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کا استقبال کریں گے، ان کو اپنے ہاتھ سے پلائیں گے۔ یہ جنتی نہر ہے، جو ایک مرتبہ اس میں سے پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ حدیثوں میں اس کی وضاحت ہے۔ اب وہ حوض کیسے ہوگا اور کس طرح سے پانی آتا ہوگا، جنت سے کیسے کنیکشن ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ حدیثوں میں ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ 41 والشفاعہ التي ادخرها لهم حق، شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم امتی کے حق میں سفارش کریں گے، اس کو شفاعت کہا جاتا ہے۔ یہ حق ہے، ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے۔ سفارش کے تعلق سے نبی نے حدیث میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا عطا فرمائی، ہر ایک نبی کو اللہ نے یہ آپشن دیا کہ کوئی بھی دعا کرو تمہاری دعا قبول ہوگی۔
ہر نبی نے دنیا میں وہ دعا کر دی، لیکن میں نے اس دعا کو اپنے امت کے شفاعت کے طور پر رکھ دیا، اٹھا کے سیو کر کے رکھ دیا، دنیا میں نے مانگا نہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا، لیکن دنیا میں نے نہیں مانگا، میں نے اپنی امتی کے لیے شفاعت کے طور پر، سفارش کے طور پر اس دعا کو سیو کر کے رکھ دیا، قیامت کے دن اللہ سے مانگوں گا۔ پھر حدیث میں نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب نبی سے پوچھا گیا، ابو ہریرہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کی سفارش اور شفاعت کا حقدار کون ہوگا، کون خوش نصیب ہے؟ نبی نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من اقر بالتوحید خالصا من قلبہ، میری سفارش اور شفاعت کے خوش نصیب وہ ہیں جو خالص نیت کے ساتھ توحید کا اقرار کیا۔ توحید کا لفظ بھی حدیث میں ہے، صحیح بخاری، لوگ کہتے ہیں توحید کا لفظ قرآن و حدیث میں نہیں آیا، صحیح بخاری میں ہے، من اقر بالتوحید، جس نے توحید کا اقرار کیا، خالصا من قلبی، اخلاص کے ساتھ، دل کے ساتھ۔ تو نبی کی سفارش کے حقدار ہونے کے لیے بھی توحید پرست ہونا ضروری ہے، اللہ کی معافی کے حقدار ہونے کے لیے بھی توحید پرست ہونا ضروری ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید پرست ہیں، لیکن جن سے چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے، گرچہ تھوڑے بڑے گناہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے توحید پرستوں کے، گناہ گار توحید پرستوں کے حق میں سفارش کر کے ان کو پار کر لیں گے۔ شرط یہ ہے کہ توحید پرست ہو، توحید پرست نہیں ہے تو نبی ایسے لوگوں کے بارے میں سفارش تو دور کی بات ہے، فرشتے سے کہیں گے یہ بدعتی ہے، اس کے گردن پہ ہاتھ رکھ کے یہاں سے بھگا دو، جس نے میرے بعد میری شریعت کو بدل دیا، میری حدیث کے نام پر بدعت رائج کرتے تھے، جو حدیث میں نے کہی نہیں، ایسی حدیثوں کو وہ بنا بنا کر پیش کرتے تھے، ضعیف حدیثوں کو پیش کرتے تھے، ایسے لوگوں کے گردن پہ ہاتھ رکھ کر بھگا دو۔ معلوم ہوا کہ توحید پرست ہمیں بننا ہے، تو نبی کے سفارش کے حقدار ہم ہو سکتے ہیں۔ نبی کی سفارش دو طرح کے ہیں، ایک ہے شفاعت عامہ، جس کو شفاعت عظمیٰ بھی کہا جاتا ہے، بڑی سفارش، عام سفارش، جنرل ریکمنڈیشن ایک ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ اس سے لوگوں کو شبہ ہوتا کہ نبی سب کے بارے میں سفارش کریں گے، ہاں کریں گے، لیکن کون سی سفارش؟ سب کو جنت میں داخل کر، ایسا نہیں۔ صحیح بخاری مسلم کی جو حدیث ہے، مسند احمد وغیرہ ہے، شفاعت کی حدیث، جس کو شفاعت کی حدیث کہا جاتا ہے، غالباً بخاری میں شاید نہ ہو، مسلم اور مسند احمد میں ہے، کہ سب لوگ نوح علیہ السلام کے، آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے کہ حساب و کتاب کی گھڑی شروع ہو، رب سے سفارش کر دو۔ رب اتنے غصے میں ہوں گے، کسی کی جرت نہیں ہوگی رب کی طرف دیکھیں، بات کرنا تو دور کی بات ہے، دیکھنے کی جرت نہیں ہوگی، اور جس کی طرف رب دیکھ لے وہ بڑا خوش نصیب ہو گیا، سمجھ لیجیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں، حدیثوں میں ہے کہ جو آدمی ٹخنے کے نیچے کپڑا پہنتا ہے، اللہ اس کے قیامت کے دن اس کی طرف دیکھے گا نہیں۔ جو آدمی احسان کر کے پھر جتاتا ہے، رب اس کی طرف دیکھے گا نہیں۔ جو آدمی زناکار ہے، رب اس کی طرف دیکھے گا نہیں۔ تو یہ جو دیکھے گا نہیں، دیکھے گا نہیں، کیا مطلب ہے؟ یعنی اس وقت اللہ کے ایک دیدار کے لیے لوگ ترس جائیں گے کہ رب میری طرف دیکھ لے، دیکھ لے، دیکھ لے۔ جس کی طرف رب دیکھ لے وہ نجات پا گیا۔ ایک امیجن کیجئے کہ رب غصے میں ہو، کسی کی طرف نہ دیکھیں، سب جو ہے سر جھکائے بیٹھے ہوئے ہو، اس وقت رب اچھا بھائی تم آ جاؤ، کتنی خوشی ہوگی۔ ایسے تصور کر کے دیکھیے کہ اس وقت رب کا دیکھنا کتنا معنی رکھتا ہے۔ آج ہم لوگ سوچتے ہیں نہیں دیکھے گا، کیا مطلب؟ اس وقت دیکھنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو رب غصے میں ہوں گے، سب لوگ پہلے نبی، پہلے انسان آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے نہیں بھائی، اللہ نے مجھے جنت میں پھل کھانے سے روکا، میں کھا دیا، اب پتہ نہیں کیا ہوگا۔ نوح کے پاس جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے آپ تو پہلے رسول ہیں،
آپ سفارش کرو. کہ نہیں میرا بیٹا ڈوب رہا تھا, میں اللہ سے ریکویسٹ کر بیٹھا تھا, غلطی ہو گئی تھی. کسی چھوٹی چھوٹی غلطی کو یاد کریں گے. ہم دن رات میں کتنے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں, کبھی ایک مرتبہ ہم نے سوچا ہے کہ میں نے وہ فلاں گناہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ میں نے سوچا نہیں ہے. ایسے یہ کہ کرتے 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 آخر میں آخری نبی کے پاس آئیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے. اس وقت اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بات کرتے ہوئے کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک, سر اٹھاؤ, سل مانگو تعطا, آپ کو دیا جائے گا. نبی اس وقت سب کے بارے میں ایک ریکمینڈ کریں گے, اے اللہ حساب و کتاب کی گھڑی شروع کر دے, حساب و کتاب کی گھڑی شروع کر دے. یہ ریکمنڈیشن, یہ شفاعت ہر ایک کے لیے, آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا ہر ایک کے لیے ہوگا. یہ شفاعت عظمیٰ اور عامہ ہے کہ حساب و کتاب کی گھڑی شروع کر دے. اس کے بعد ایک خاص سفارش ہے, وہ اہل توحید کے لیے, اہل توحید کے لیے ہے. خاص توحید پرستوں کے بارے میں نبی سفارش کریں گے. سفارش کے حقدار ہونے کے لیے بنیادی شرط توحید پرست ہو, اور دوسری شرط یہ ہے اللہ جس کو پرمیشن دے, جس کے بارے میں پرمیشن دے, اسی کے بارے میں ہی سفارش ہوگی. ایسا نہیں نبی جس کے بارے میں چاہے سفارش کر دے, جو چاہے جس کے بارے میں سفارش کر دے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو اللہ کے پاس سفارش کر سکتا ہے مگر اللہ کی اجازت کے ساتھ. اللہ پہلے پرمیشن دے گا, آئے نبی آپ عبداللہ کے بارے میں سفارش کرو, تو وہ نبی صرف عبداللہ کے بارے میں ہی سفارش کر سکتے ہیں. نہیں میں عبد الرحمن کے بارے میں بھی کر دوں گا اپنی مرضی سے. جس کو پرمیشن ملے گا, جس کے بارے میں پرمیشن ملے گا, اسی کے بارے میں سفارش ہوگی. ایسا نہیں مجھے پرمیشن ہے سفارش کرو, جس کے بارے میں چاہو, میں اپنی مرضی, اللہ کی مرضی چلے گی وہاں پر, کسی اور کے نہیں. تو یہ سفارش کے تعلق سے بات تھی. اس کے بعد 42 والمیثاق الذی اخذہ اللہ تعالی من آدم وذریتہ حق, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد پھر قیامت تک آنے والے انسانوں کو, ان کے ذریت کو ان کے پیٹ سے نکالا, ان کے پیٹ سے نکالا. سب کی روحوں کو سامنے رکھ کر ایک کمٹمنٹ لیا, ایک ایگریمنٹ کروایا, وہ ہے الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قولوا بلا. یہ جو ہوا ہمیں اس پر بھی ایمان رکھنا ہے. کیسے ہوا بھائی, ہم تو نہیں تھے, یاد نہیں ہے؟ نہیں, قرآن میں ہے, نبی نے فرمایا, ہمیں ایمان رکھنا ہے, یہ بھی حق ہے. وقد علم اللہ تعالی فیما لم یزل عدد من يدخل الجنہ, اور اللہ تبارک تعالیٰ اچھی طرح سے جانتا ہے کہ جنتی لوگ کون کون ہیں, کن لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور کن لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. ان کے کل تعداد اللہ تعالیٰ کو اچھی طرح سے پتہ ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ بس قیامت کے میدان میں اتنے لوگ جنت میں جاؤ, اتنے لوگ جہنم میں جاؤ, بس تھا نا. ترازو, حساب کتاب, سفارش, یہ سب کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھانا چاہتا ہے, اتمام حجت کرنا چاہتا ہے, دلیل قائم کرنا چاہتا ہے, پروف کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ بھائی ایسا نہیں کہ جو من میں آیا میرا میں جنت میں جہنم میں. چاہے تو اللہ من میں آئے کر بھی سکتا ہے, کوئی اللہ کو روک ٹوک نہیں ہے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ انصاف کے ساتھ سب دکھائے گا, تو نے یہ گناہ کیا ہے, یہ تیرے نامہ اعمال تولا جائے گا. ترازو اور میزان, اس کے بارے میں بھی آگے شاید بیان آ رہا ہے کہ یہ سب حق ہیں. اسی طرح سے انسان کے اعمال اور ان کے افعال سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ علم رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اسی کام کی توفیق دیتا ہے جو اس کے لیے پیدا ہوا. نیکی کرنے کی توفیق بھی اللہ کے سے, برائی کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ سے ہی ہے, لیکن ہمیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ توفیق مجھے دیا یا نہیں دیا. اب لوگ کہتے ہیں مجھے توفیق ہی نہیں ہوئی. بھائی تجھے کیا معلوم ہے توفیق نہیں ہوئی؟ تو کیسے سمجھ لیا کہ اللہ نے تجھے توفیق نہیں دی ہے؟
یہ تو تو ڈیسائیڈ کر لیا، یہ تو تو نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے اہل علم نے کئی موقع پر مثال دیتے ہوئے سمجھایا ہے، بہت سارے علماء سے یہ قول منقول ہے کہ ان کو سمجھایا گیا کسی کے بارے میں نہیں سمجھ رہا تھا تو انہوں نے کیا کر دیا، زور سے تھپڑ لگا دیا۔ سامنے والے کو سمجھا رہا تھا تقدیر کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں، اعمال کے بارے میں، کہا کہ نہیں اللہ نے کروا اس لیے میں نے کیا، اللہ نے مجھے توفیق نہیں دی، میں کیا کروں، زور سے تھپڑ لگا دیا۔ کہا کہ آپ نے مجھے کیوں مارا؟ کہا کہ بھائی یہ تو میں نے مارا نہیں، اللہ نے مار دیا۔ کہ نہیں آپ نے تو مارا ہے نا، آپ نے ارادہ کیا تب مارا۔ کہا کہ ہاں یہی مسئلہ ہے، اسی طرح سے سمجھو کہ جب تم کوشش کرو گے تبھی اللہ تبارک تعالیٰ تم کو پہنچائے گا۔ اور پھر اسی طرح سے اس میں انہوں نے یہ بھی سمجھا دیا، کہا کہ بھائی جنت میں جہنم میں عذاب قبر ہوتا کیسے فیل ہوتا؟ کہا کہ درد ہوا تم کو؟ ہاں ہوا۔ دکھاؤ درد، دکھا سکتے ہیں؟ نہیں۔ ایسے ہی عذاب قبر ہے؟ کہاں بھائی دکھاؤ، لیکن فیل ہوا آپ کو۔ بعض اس میں ہے کہ ان کو مٹی سے مار دیا، کہا کہ مٹی سے پیدا ہوا نا تو، پھر مٹی سے مارنے سے کیوں تکلیف ہوئی؟ جنات شیطان آگ سے پیدا، جہنم میں جانے سے کیا ہوگا بھائی؟ تو مٹی سے پیدا، مٹی سے مارنے سے تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ وہ آگ سے پیدا کیا لیکن آگ سے اس کو جلانے سے تکلیف ہوگی۔ کئی ایک مثالیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا چہرہ کس طرف ہے بھائی بتاؤ؟ ہر طرف ہے۔ کیسے؟ سمجھانے کے لیے سے لائٹ چراغ سلگائے، بتائے اس کا رخ کس طرف ہے؟ ایک لائٹ ہے، اب یہ لائٹ کس طرف ہے؟ ہر طرف ہے۔ یہ کہیں گے میرے طرف ہو، کہیں گے میرے طرف ہو، ہر طرف ہے۔ تو یہ مثال کے لیے بس سمجھایا گیا، ورنہ حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ ہی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ نے ہی کروایا، آپ سمجھے کہ اللہ نے کرایا لیکن آپ نے تو ہاتھ اٹھایا نا، ہاں یہ بھی اللہ کی مرضی سے ہی ہے۔ اس طریقے سے سمجھا دیا جا سکتا ہے کہ تو جو کام کیا مرضی اس کی اللہ کی ہے، لیکن تو نے کیا نا، تھپڑ میں نے مارا، کام تیرا ہے، ایکشن تیرا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہر کام ہے۔ اس کے بعد 45 تقدیر و اصل القدر سر اللہ فی خلقہ، تقدیر کی اصل چیز ہے کہ اللہ نے اس کو چھپا کر رکھا ہے، یہ ایک سربستہ راز ہے۔ کسی نے تقدیر کو دیکھا نہیں، تقدیر میں کیا معلوم نہیں ہے، ہم اللہ پر اچھی امید رکھ کر کام کرتے رہنا ہمارا کام ہے، یہ تقدیر کی اصل حقیقت ہے۔ تقدیر پر بھروسہ کر کے نیک کام کرنا چھوڑ دیں، یہ سلف کا طریقہ نہیں، صحابہ کا طریقہ نہیں رہا۔ اس کے بعد 46 کہا کہ دیکھیے اب تک جتنی باتیں بیان ہوئی ہے یہ سب کے سب گویا کہ خلاصہ ہے، ایک سماری کے طور پر ہے کہ ایک انسان نیک بندہ، اللہ کے نیک بندہ، نیک بننے کے لیے، ولی بننے کے لیے اب تک جتنی باتیں ہوئی ان سب چیزوں پر ایمان رکھنا تو ہی وہ متقی ہوگا۔ اللہ کے تعلق سے، نبی کے تعلق سے، قرآن کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اعمال ہے، تقدیر ہے، فرشتے ہیں، حوض ہے، شفاعت ہے، ان سب کے بارے میں ایمان رکھے گا۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا زیادہ اللہ کا نیک بندہ، ولی بنے گا، اور جتنا وہ دور جائے گا، انکار کرے گا تو وہ کفر کے درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح سے 47 وَنُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اسی طرح سے ہم ایمان رکھیں گے لوح محفوظ۔ اللہ نے لوح محفوظ ایک رکھا ہے، کیسے اللہ بہتر جانتا، سب کچھ اس میں لکھ دیا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا معراج کی رات میں نے قلم کی سرسراہٹ کی آواز سنی ہے، معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ ہیں، حق ہیں۔ اسی طرح سے قلم ہے، اس پر بھی ایمان رکھیں گے۔ کیسے ہیں؟ ہمارے جیسے قلم وہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہمارے جیسے کاغذ۔ لوح کے معنی تختی، اب ہم جیسے تختی لگاتے ہیں، ماربل کے ہو، گرینائٹ کے ہو، اس کے ہو، اس کے ہو، نہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کیسے ہیں وہ، سب کچھ اس میں محفوظ ہیں۔ اب بھائی آج تو چھوٹے چھوٹے چپس کا زمانہ آ گیا ہے کہ میموری کارڈ ہے، ایسے چھوٹے چھوٹے، اس میں کتنی میموری رہتی ہے۔ اب انسان جب بنا سکتا ہے تو اللہ کے لیے بعید بات ہے کیا؟ اللہ پتہ نہیں کیا کیا بنا کر رکھا ہے، اللہ بہتر جانتا۔ اس کے بعد 48 وعلى العبد ان يعلم ان الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه،
اللہ تعالیٰ کا علم گزر چکا ہے، اللہ ہر چیز کے بارے میں اچھی طرح سے جانتا ہے، اللہ کا علم ہے اور یہ مضبوط علم اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو بنایا۔ اللہ کو علم ہے کہ یہ انسان آگے جا کر کیا کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دیا۔ اللہ لکھا اسی لیے ہم کر رہے ہیں ایسا نہیں، ہم کریں گے اللہ کو معلوم تھا، اللہ عالم الغیب ہے، اس لیے اللہ نے لکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تقدیر کے تعلق سے کہ چور چوری کر رہا ہے، اللہ نے لکھا اسی لیے چوری کر رہا، ایسا نہیں، یہ چوری کرے گا اللہ کو معلوم تھا اسی لیے اللہ نے لکھ دیا، پھر اس کے مطابق چل رہا ہے۔ اسی لیے تقدیر کے جو مراتب ہیں، سب سے پہلے اللہ کا علم، اللہ جانتا ہے سب کچھ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا لوح محفوظ میں، پھر انسان کو پیدا کیا، پھر اس کے بعد اسی کے مطابق چل رہا ہے۔ یہ تقدیر کے 4 مراتب اہل علم نے بیان کیا تقدیر کو سمجھنے کے لیے۔ پہلے اللہ کا علم، پھر کتابہ۔ اللہ لکھا اس لیے ایسا ہو رہا نہیں، پہلے اللہ کو علم تھا، پھر اللہ نے لکھ دیا، پھر انسان کو پیدا کیا، اب اس کے مطابق چل رہا ہے۔ یہ دعا جو خدر کو چینج کر جی دعا خدر کو، ہاں وہ بھی اللہ کے اس میں ہی ہے کہ بندہ دعا کرے گا، اللہ کو معلوم تھا اسی لیے پھر اسے لکھ دیا گیا کہ یہ دعا کریں تو اس کے بعد یہ ہوگا، دعا اگر نہ کرے تو نہیں ہوگا۔ اور کیسے چینجز ہے کیا ہے یہ سب اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہمارا کام دعا کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا۔ 49 والعرش والکرسی حق، عرش اور کرسی حق ہیں۔ عرش و کرسی کے تعلق سے ہم نے عقیدے کی کلاس میں شروع میں بہت تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں۔ وَهُوَ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْعَرْشِ وَمَا دُونَهُ، اللہ کو عرش کی ضرورت نہیں ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے لیکن ہمیں ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں کسی بیٹھنے کے لیے کرسی کی ضرورت ہے، سپورٹ کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کو ایسا نہیں ہے، کسی کے سپورٹ کی ضرورت نہیں اللہ کو، لیکن پھر بھی اللہ نے بنایا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ کی کرسی الگ ہے، اللہ کا عرش الگ ہے۔ کرسی اللہ کے دونوں پیر رکھنے کی جگہ، اور عرش اللہ تعالیٰ جس پر مستوی ہے کیسے معلوم نہیں، پیر رکھنے کی جگہ کیسے معلوم نہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ رائٹ ہینڈ ہے کیسے معلوم نہیں۔ حجر اسود کے بارے میں کہا کہ حجر اسود میں اللہ کا رائٹ ہینڈ ہے، کیسے ہے معلوم نہیں۔ یہ سب اللہ کے شائع نشان ہیں، ہمیں بس ایمان رکھنا ہے۔ اور عرش سب سے عظیم مخلوق ہے، کتنا عظیم ہے میں نے مثال دیا، نبی نے حدیث میں بتایا تھا کہ 7 آسمان اور زمین اللہ کے کرسی کے سامنے ایک رنگ کے برابر ہے، ایک رنگ کے برابر ہے۔ 7 آسمان اور زمین کو اللہ کے کرسی میں رکھ دیں گے تو اتنی سی جگہ لے گی بس۔ اب اللہ کی کرسی کتنی بڑی ہے، اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے، اس کو اگر عرش پر رکھ دیں گے تو بس اتنی سی جگہ لے گی، عرش کی اتنی جگہ لے گی۔ اب سوچیں عرش کتنا عظیم ہے، اب اس عرش پر جب اللہ ہے تو اللہ کتنی عظیم ہے، اللہ اکبر، اسی لیے کہا جاتا اللہ اکبر۔ اب پوری کائنات 7 آسمان اور زمین اللہ کے سامنے تو کچھ نہیں، مثال ہی نہیں دے سکتے، ایک ڈاٹ بھی نہیں، ایک جو ہے کیا کہیں گے، ایک دم ایک ذرہ اس کے برابر بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس عرش پر مستوی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کو عرش پر ماننے سے یہ خرابی آتی، وہ خرابی آتی کہ اللہ کے ایک باڈی، اللہ کے ایک حجم، اللہ کی ایک سائڈ کہاں ہے، عرش جس سائڈ میں وہاں ہے، اللہ محدود ہو گیا، پھر سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اور مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ بھائی مثال کے طور پر بیٹھنا ہے تو جس پر بیٹھا ہے وہ چیز بڑی ہونی چاہیے نا۔ مثال کے طور پر اتنی چھوٹی چیز ہے، اس کے اوپر آپ بیٹھ سکتے ہیں نہیں، کیونکہ یہ چھوٹا ہے اور آپ کے جسم بڑا ہے، تو آپ کے جسم کو سنبھالنے کے لیے وہ خود بڑا ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ جس پر ہے تو گویا کہ عرش اللہ سے بڑا ہو گیا، یہ آپ امیجن کر رہا ہے، بھائی آپ امیجن کر رہا ہے نا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ ہو۔ بہت سارے موقع پر ایسا ہو سکتا ہے کہ اب جیسے آپ کو مثال دیتا ہوں میں، یہ چیز بڑی ہے نہیں اور یہ چھوٹے ہے نا،
تو چھوٹی چیز پر بڑی چیز رکھی جا سکتی ہے، چھوٹی چیز پر بڑی چیز رکھی جا سکتی ہے. میں نے اس کے اوپر رکھ دیا تو یہ رہ رہا. اب اس کا حجم بڑا ہے، اس کا ہے بڑا، تو چھوٹی چیز پر عرش اللہ کے مقابلے میں چھوٹا ہے، اس پر اللہ. لیکن سب سے پہلی بات تو اللہ کے لیے مثال نہیں. اللہ کیسے ہیں؟ اللہ کے شائن نشان ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ہم جو یہ کہنا کہ بھائی اللہ کے لیے سمت لازمہ ہے، یہ لازمہ ہے، یہ ہے وہ ہے. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہر رات ساتوں آسمان کے ایک دم قریب آتا ہے. اب کیسے آتا ہے بھائی؟ کیسے آتا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ عرش پر نہیں ہر جگہ ہے، اس میں تو اور غلطی ہو گئی. اللہ ہر جگہ ہے، پوری کائنات بڑا ہے کہ عرش بڑا ہے؟ کائنات بڑی ہے کہ عرش بڑا ہے؟ عرش بڑا ہے. ہم تو اللہ کے لیے اور بڑی چیز مان رہے ہیں اور آپ اللہ کو محدود کر رہے ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، تو اس کے لیے بھی تو آپ کو ایک سائڈ ماننا پڑے گا. کون سے سائڈ میں، کہاں ہے، کدھر ہے؟ ہر جگہ ہے. اب اس کے بعد یہ بتائیے کہ کائنات میں ہر جگہ بول رہا ہے، آسمان اور زمین، تو وہ بھی تو اللہ کے مقابلے میں چھوٹی ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کیسے ہیں؟ اسی لیے امیجن نہیں کرنا. اللہ کے شائن نشان ہے، اللہ تعالیٰ ہے. عرش اور کرسی یہ دونوں حق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ عرش اور کرسی سے مستغنی ہے. اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی اللہ نے بنایا، اللہ کی مرضی. 51 محیط بکل شیء وفوقہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کو احاطہ کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ ہے. قد اعجز عن الاحاطہ خلقہ، اللہ تبارک تعالیٰ پورے مخلوقات کو احاطہ کیا ہوا ہے، اس اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہوتا ہے. 52 وَنَقُولُ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور ہم یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، موسیٰ علیہ السلام کو کلام اللہ، کلیم اللہ بنایا کہ اللہ نے ان سے بات کی. ایماناً و تصدیقاً و تسلیماً، ان انبیاء پر ایمان رکھنا، ان کی تصدیق کرنا، ان پر درود و سلام بھیجنا، لیکن آخری نبی کو فالو کرنا. اس کے بعد 53 وَنُؤْمِنُ بِالْمَلَائِكَةِ، اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان رکھنا، نبیوں پر ایمان. اس کے بعد بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان رکھنا، والنبیین، اور نبیوں پر ایمان رکھنا. فرشتوں پر ایمان کے لیے سرسری طور پر یاد رکھیں، فرشتوں کی تعداد لامتناہی، کتنا ہے آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، انکاؤنٹیبل. اور اللہ نے فرشتوں کو نور سے بنایا. اللہ کی نور سے ایسا نہیں، نور سے کون سے نور اللہ بہتر جانتا، نور سے بنایا. لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نور سے، نہیں، اللہ نے بنایا بہرحال نور سے. فرشتوں کا کام صرف اللہ کی تابعداری کرنا، اللہ کی تابعداری کرنا، اللہ کی مخالفت نہیں کرنا بس. باقی ان کو کھانے پینے، دوسرے حاجات اور کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں. ایک پوائنٹ کی بات یاد رکھنا، جبریل کے بچے کون کون ہیں؟ ہے نہیں ہیں. اسرافیل کے والدین ہیں. کسی بھی فرشتے کے ماں باپ کے بارے میں آپ نے سنا ہے؟ فرشتوں کی اولاد کے بارے میں آپ نے سنا ہے؟ نہیں. کیوں؟ فرشتے نوری مخلوق ہیں. جو نور ہے اس کے جنریشن نہیں ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں نہ اس کی اولاد ہے. نبی کو جو لوگ نور مانتے ہیں وہ گویا کہ خاندان رسول کا انکار کرتے ہیں. جو نور ہے ان کے اولاد اور والدین نہیں ہو سکتے. نبی کے والدین بھی ہیں، نبی کی اولاد بھی ہے، تو نبی نور نہیں ہو سکتے. نبی کو اگر نور مان رہے ہیں تو نبی کے خاندان کا انکار کر رہے ہیں، کیونکہ نور ہے تو خاندان نہیں، خاندان ہے تو نور نہیں. یا تو نبی کے نور کا انکار کرو، نور اگر مان رہے ہو تو نبی کے خاندان کا انکار ہے. کتنی بڑی بات ہے کہ خاندان نبوت کا انکار ہے. جو لوگ نبی کو عالم الغیب مانتے ہیں وہ وحی کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ جو عالم الغیب ہے ان کو وحی کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ وحی کی ضرورت ہی نہیں ہے. نبی کو عالم الغیب ماننا پورے وحی کا انکار کرنا ہے، اسلامی شریعت کا انکار، قرآن و حدیث کے انکار کے برابر ہے. یہ دونوں نقطے کے بعد یاد رکھیں. اس کے بعد والکتب المنزلہ، اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائی ہے
ان کتابوں پر ہمیں ایمان رکھنا ہے۔ اللہ نے کم و بیش 1,24,000 کے آس پاس میں نبی اور رسول کو بھیجا ہے، ان میں سے جو رسول ہے ان کو کتابیں دی ہیں۔ قرآن میں 25 رسول کا ذکر ہے، باقی ان سے زیادہ اللہ نے کتنے رکھا اللہ بہتر جانتا ہے۔ 25 نبی اور رسول کا ذکر قرآن میں ہے۔ اب ان میں سے صرف 5 رسول کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ نے کتاب دی ہے، وہ ہے موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو ایک کتاب کا ذکر ملتا ہے، باقی اللہ بہتر جانتا ہے کیا کتاب دی گئی۔ ان کتابوں پر ہمیں ایمان رکھنا کہ اللہ کی کتاب ہے، عمل قرآن کے مطابق۔ تمام نبیوں پر ایمان رکھنا ہے، عمل آخری نبی کے مطابق۔ اور ایک بات، پورے نبیوں کے تعلق سے یہ ایمان ہونا چاہیے کہ نبی پورے کے پورے آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک انسان تھے، سب کے سب انسان تھے، کوئی عالم الغیب نہیں تھے۔ یہ نبیوں کے ایمان رکھنے میں یاد رکھیے۔ فرشتے بھی عالم الغیب نہیں ہے، جنات بھی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ نبی وہ ہے جن کو کتاب اور مستقل شریعت نہیں ملی، رسول وہ ہیں جن کو مستقل شریعت اور کتاب ملتی ہے۔ تو ہر رسول نبی ہوتے ہیں لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتے ہیں۔ جو جانتے ہیں ہمارا 5 ہی رسول، 5 رسول کو ہم جانتے ہیں، موسیٰ، ابراہیم، داؤد اور عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کو بھی وہی آئی ہے، ہاں نبی کے پاس بھی وہی آتی تھی۔ نوح علیہ السلام بھی رسول، ہاں نوح علیہ السلام بھی رسول ہے۔ نہیں، رسول ہم اور بھی جانتے ہیں، کتاب صرف 5 کتاب کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، لیکن نبی جو ہے زیادہ، 5 سے زیادہ نبیوں کا ذکر ملتا ہے۔ تو نبی اور رسول کے بیچ میں فرق ہے۔ ان کی کتاب کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے، قرآن میں ذکر نہیں ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے، حدیث میں صاف ہے کہ قیامت کے روز، مسلم کی حدیث ہے، لوگ آ کر کہیں گے انت اول الرسل، آپ پہلے رسول ہیں۔ نوح کو کون سی کتاب ملی اللہ بہتر جانتا ہے، رسول و رسالہ سے رسول ہے، موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، ان کے بھائی نبی تھے، ہارون صرف نبی تھے، آدم علیہ السلام نبی ہیں رسول نہیں، تو کتاب نہیں ملی ان کو، لیکن اللہ نے وحی کی، فرشتے آتے وحی کے ذریعے سے، کیونکہ اس وقت ضرورت نہیں پڑی تھی، لوگ کم تھے، بدعت خرافات بھی نہیں آئے تھے، اس لیے۔ تو اس کے بعد ہم کہیں گے کہ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے 54 میں، نسمی اہل قبلتنا، ہم لوگ کہیں گے، نام رکھیں گے مسلمین، مسلمان، و مؤمنین، مومن، اہل قبلتنا، جو بھی ہمارے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم ان کو مسلمان کہیں گے، ہم اسلام سے کسی کو خارج نہیں کریں گے۔ یہ دیکھیے، یہ سلف کا عقیدہ ہے، سلف کا ایمان ہے۔ کھڑکی بند کر دیجیے، ڈور بھی بند کر دیجیے۔ اہل قبلہ، جو بھی ہمارے قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہم ان کو مسلمان کہیں گے۔ تکفیری مزاج نہیں کہ جو بھی اٹھے بیٹھے ہر ایک کو کافر قرار دینا، کفر کا فتویٰ لگانا، یہ صحیح نہیں ہے، ہم کسی کو کافر نہیں کہیں گے۔ یہ حدیث ہے اہل قبلہ، اہل قبلہ، ہاں حدیث میں بھی ہے، صحیح ہے، ہاں صحیح حدیث ہے، اہل قبلہ صحیح حدیث میں ثابت ہے۔ اب ان کا بھی دہی وہی کہہ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے، مومن کہیں گے، دل کی حالت اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر کوئی قبلے کا انکار کر دیں، نماز نہ پڑھیں، اب اس کو کہیں گے کہ بھائی یہ کافر ہے۔ ما داموا بما جاء به النبی معترفین، جب تک نبی کی تعلیمات کا اعتراف کرتا ہے، مانتا ہے نبی کو اور ان کی باتوں پر اقرار کرتا ہے، تو ان کو ہم مسلمان کہیں گے۔ اس کے بعد کا ٹیکسٹ ہے 55، وَلَا نَخُوضُ فِي اللَّهِ، اللہ کے تعلق سے ہم لوگ ڈیپ میں نہیں جانا، کیسے کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کو وہ پیدا کیا، اس کو وہ پیدا کیا، اللہ کو اس نے بنایا، نہیں، یہ خیال آتے ہی اعوذ باللہ پڑھنا۔ اور دین کے تعلق سے، اللہ کے دین کے بارے میں ہم لوگ ایک دوسرے سے جھگڑا بھی نہیں کریں گے۔ جھگڑا مطلب
خامہ خواہ میں کٹ حجتی کرنا، خامہ خواہ میں یہ کرنا، ڈیبیٹ کرنا، خامہ خواہ میں لوگوں کو پریشان کرنا، ایسے اختلافات میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے 56 وَلَا نُجَادِلُ فِي الْقُرْآنِ، ہم لوگ قرآن کے تعلق سے جھگڑا نہیں کریں گے، مطلب قرآن کی تفسیر جو صحابہ سے بیان ہے ہم اپنی طرف سے ان کو پیش نہیں کریں گے، اپنی طرف سے قرآن کی تفسیر وغیرہ نہیں کریں گے۔ سلائڈ کر لیجیے۔ قرآن میں جو تفسیر ہے صحابہ اکرام سے ثابت ہے، ہم لوگ بس اتنا ہی بیان کریں گے۔ اپنے عقل و دماغ لڑا کر آپس میں اختلاف کرنا، منمانی اعتبار سے ان کی تفسیر ایک ان کی تفسیر ایک، پھر یہ اس کو غلط کہے وہ اس کو غلط کہیں۔ نبی نے فرمایا تمہارے سے پہلے والے لوگ جب اللہ کی کتاب کو اپنے دماغ سے تفسیر بیان کرنا شروع کیے تب وہ لوگ گمراہ ہوئے، تم لوگ ایسا نہیں کرنا۔ اپنے طرف سے قرآن میں جھگڑنا اور اپنی طرف سے معنی بیان کرنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ سمجھ لینا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور ہم لوگ کیا نہیں کریں گے، جماعت جو مسلمانوں کی جماعت ہے، اور مسلمانوں کی جماعت سے مراد صحابہ، اہل سنت اور جماعت کی مخالفت نہیں کریں گے۔ سنت سے مراد نبی کا طریقہ، جماعت سے مراد صحابہ کا طریقہ۔ نبی اور صحابہ کے طریقے سے مخالفت نہیں کریں گے۔ قرآن و حدیث میں نبی نے جو کچھ بتا دیا، صحابہ نے تفسیر کر دی، ہمیں اسی طرح سے کہنا ہے، ہم الگ سے کچھ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد 57 دیکھیے وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا، ہم لوگ کسی کو کافر نہیں کہیں گے۔ من اہل القبلہ، کسی اہل قبلہ جو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہے، کسی گناہ کی وجہ سے اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ گناہ کی وجہ سے عقیدہ بگڑ گیا، اب قادیانی لوگ ہیں، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نبوت کا انکار کرتے ہیں، آخری نبی ہونے کے انکار کرتے ہیں، وہ کافر ہے گناہ کی وجہ سے۔ کیونکہ خوارج کیا کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے گناہ کی وجہ سے کافر، قتل، یہ خوارج کا مزاج ہے۔ کسی کو بھائی نماز پڑھتے ہو، نماز چل رہی، باہر گھوم رہے، قتل کر دو، یہ خوارج کا مزاج ہے۔ اس کا کیا مجبوری ہے، کیا کچھ ہے، پہلے معلوم کرنا۔ گناہ کی وجہ سے اسلام سے خارج نہیں ہوتا اور وہ موجب قتل نہیں ہوتا، ما لم یستحلہ، جب تک کہ وہ کفر تک پہنچنے والا کوئی کام نہ کریں۔ 58 وَلَا نَقُولُ لَا يَضُرُّ مَعَ الْإِيمَانِ ذَنْبٌ لِمَنْ عَمِلَ، اور ہم یہ بھی نہیں کہیں گے کہ بھائی جو قدریہ کہتے ہیں کہ بھائی ایمان لائے ہو اب کچھ بھی گناہ کرو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تمہارے تقدیر میں ہے۔ قدریہ، مرجیہ کہتے ہیں بھائی کچھ بھی کر لو، اللہ پر ایمان رکھ لو، بس ختم، جو چاہے کر لو، معاف۔ ایسا بھی نہیں کہیں گے، یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ بھی نہیں بھائی کوئی بھی گناہ کر دیے کافر ہو گئے، اسلام سے نکل گئے، نہیں، یہ خوارج کا طریقہ۔ اور نہ ہی یہ کہیں گے جیسے معتزلہ کہ بھائی کبیرہ گناہ کیا ہے تو اب یہ کیا ہوگا، المنزلۃ بین المنزلتین، بیچ میں ہینگ رہے گا، اللہ چاہے تو معاف کرے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، نہ جنتی نہ جہنمی، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو معتزلہ کا طریقہ غلط ہے، اشاعرہ کی سوچ بھی غلط ہے، قدریہ کہ کچھ بھی کرو تقدیر پر بھروسہ کر کے چھوڑ دو، مرجیہ کچھ بھی کر لو اللہ سے امید رکھو، ایمان ہے سب معاف، ایسا نہیں ہے۔ یہ سب افراط و تفریط ہے، اونچ نیچ، کوئی ایکسٹریم کوئی ایک دم کیئرلیس، یہ سلف کا طریقہ نہیں۔ اب دیکھیے آج کل کے جو احناف ہیں یہ معتزلہ، ماتریدی اور اشاعری کو مانتے ہیں، عقیدتاً یہ لوگ ماتریدی اور اشاعری ہے۔ اور عقیدے میں دیکھیے کیسے امام ابو حنیفہ کا عقیدہ شروع میں بتا دیا گیا۔ امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں کا عقیدہ، امام ابو جعفر طحاوی نے کہا کہ دیکھیے ایسا نہیں کہ گناہ کی وجہ سے کسی کو کافر کہیں گے، اور اسی طرح سے کہ یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ایمان کے ساتھ کوئی بھی گناہ کرو کچھ مسئلہ نہیں، نقصان نہیں پہنچائے گا، ایسا بھی نہیں کہیں گے۔ جی ماتریدی دیکھیے بہت سارے اللہ کے اسماء و صفات میں لوگ تعویل کرتے ہیں، بعض چیزوں کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو عرش پر نہیں مانتے ہیں، ہر جگہ کہتے ہیں، ایسے کچھ ماتریدی عقیدہ ہیں جن کی وجہ سے تھوڑا بہت اللہ کی ذات میں یہ لوگ
کچھ صفاتوں کا انکار کرتے ہیں، تعویلات سے کام لیتے ہیں، جو کبھی کبھار جو ہے کفر تک پہنچا دینے والا ہوتا ہے۔ جہمیہ بھی وہ بھی ایک فرقہ ہے، تقریباً معتزلہ کا ایک فرقہ ہے جہمیہ۔ جہم بن صفوان، ایک آدمی تھے جہم بن صفوان، اس کے ماننے والے کو کہتے ہیں، ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ زیادہ تر وہ لوگ تعویلات سے کام لیتے ہیں، اللہ کے عرش اور ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے 59 وَنَرْجُو لِلْمُحْسِنِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَيُدْخِلَهُمُ الْجَنَّةَ، اور ہم امید رکھیں گے کہ مومنین میں سے جو نیک اعمال کرنے والے ہیں اللہ ان کو معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا اپنی رحمت سے، اور گواہی دیں گے ہم جنت کے بارے میں کہ جنت برحق ہیں، اور ہو سکتا اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو معاف کر کے جنت میں داخل کریں۔ اس کے بعد دیکھیے نمبر 60 وَالْأَمْنُ وَالْإِيَاسُ يَنْقُلَانِ عَنْ مِلَّةِ الْإِسْلَامِ وَسَبِيلُ الْحَقِّ بَيْنَهُمَا لِأَهْلِ الْقِبْلَةِ۔ امن و امان، سکون، اور اسی طرح سے کسی کو سیکورٹی فراہم کرنا، اور والیاس نا امیدی اور پوری طرح سے اپنے آپ میں بے خوف ہو جانا، کچھ بھی کرو بے خوف رہو، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ایسا بھی ایک دم نا امید ہو کے بیٹھ جانا، نا امید ہو گیا کیا کرو کچھ بھی نہیں کر سکتا، جہنم میں تو جانا ہی ہے، ایسا بھی نہیں، پوری طرح سے محفوظ ہو کے بیٹھنا بھی نہیں اور پوری طرح سے نا امید بھی نہیں ہونا۔ کہا کہ یہ دونوں چیزیں ایسی ہے ینقلان عن ملت الاسلام، اسلام کے ملت سے آپ کو دور کر سکتے ہیں، اسلام کے ملت سے آپ کو نقل کر کے دوسری جگہ پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اور حق کے راستے سے آپ کو اور اہل قبلہ کے راستے سے آپ کو دور کر سکتے ہیں، اسی لیے ایسا نہیں۔ یہی قدریہ اور مرجیہ ہے، تقدیر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاؤ، مرجیہ اللہ پر امید رکھ کر بیٹھ جاؤ، اور کچھ لوگ یہ ہیں خوارج تھوڑا بھی کرو تو جہنم میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ 61 ولا يخرج العبد من الایمان، کوئی بندہ ایمان سے اس وقت تک نہیں خارج ہوتا ہے جب تک کہ وہ ایمان کا انکار نہ کر دے، گناہ کی وجہ سے ایمان سے خارج نہیں، جب تک کہ ایمان کا انکار وہ نہ کریں۔ اس کے بعد ٹیکسٹ نمبر 62، اس ٹیکسٹ میں اور اس سے پہلے ایک ٹیکسٹ آیا، اس میں سلف میں اور ان میں اور ہمارے دور تھوڑا سا اختلاف ہے۔ اس سے پہلے کہا کہ اللہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ دائم بلا انتہا، اللہ ہمیشہ رہنے والا، اس کی اینڈ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے قدیم اور جدید یہ سب استعمال کرنا ٹھیک نہیں، اول اور آخر استعمال کرنا۔ تو سلف کے عقیدے سے وہ ایک ٹیکسٹ تھوڑا سا ٹکرا رہا تھا، لیکن گھما پھرا کے معنی وہی ہے، لیکن تھوڑا سا استعمال یوز کا فرق تھا، دوسرا ورڈ یوز کرتے تو اچھا تھا، کانسیپٹ ایک ہی تھا۔ یہاں پر ایمان کے ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہوا اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، و تصدیق بالجنان، اور دل سے تصدیق کرنا، بلیو کرنا، بلیو وتھ ہارٹ، بائی ہارٹ، ہارٹ سے یقین رکھنا، اور جو ہے پروناؤنس کرنا، یا نہیں تو اقرار کیا کہیں گے، پروکلائم، کہ آپ جو زبان سے اقرار کریں۔ ایک تیسری چیز ہے سلف کے پاس، ہاں ایکشنز کر کے دکھانا، اعمالم بالارکان، لیکن یہاں پر یہ نہیں ہے، احناف کے پاس یہ تھوڑا سا اختلاف ہمارے پاس ہے، یہ اختلاف امام ابو حنیفہ سے چلے آ رہا ہے، صرف تھوڑا اتنا ہی اختلاف ہے عقیدے کے چیپٹر میں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور ان کے اسٹوڈنٹس اعمال کو ایمان کے پارٹ نہیں مانتے، کہتے ہیں وہ ایکشن ایمان میں داخل نہیں ہے، وہ الگ ہے، صرف اتنا فرق ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے۔ احناف کے پاس امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، سلف کے پاس دوسروں کے پاس ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے، ان کے پاس کیا ہے، ایمان بڑھتا ہے لیکن گھٹتا نہیں، کچھ اور کے پاس، ان کے پاس تو ہے کہ گھٹتا بڑھتا کچھ نہیں، ایمان جیسے ویسے ہی۔ وہ کہتے ہیں یقین بڑھتا ہے، تصدیق میں اضافہ ہوتا ہے، قرآن میں ہے جب قرآن آیات پڑھی جاتی ہے تو ان کی ایمان بڑھ جاتا ہے، زادتہم ایمانا، تو کہتے ہیں ایمان نہیں بلکہ ان کا یقین بڑھتا ہے، بس وہی ہے بھائی، یقین کو ہی ایمان کہا جاتا ہے۔
تعبیر میں تھوڑا فرق کر لیا. اسی لیے امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب باندھا اور کئی حدیث نقل کی، اور انہوں نے باقاعدہ کہا ایمان ینقص و یزید و ینقص، ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے. اسی لیے اناف کو صحیح بخاری چبھتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. تمہارے بخاری میں بولتے تھے، ان لوگوں کو بخاری کا بخار چڑھا ہے بولتے. ایسا نہیں ہے، حقیقت ہے، کیونکہ امام بخاری نے باقاعدہ چیپٹر باندھ کے کئی حدیثیں الایمان یزید و ینقص، اور نبی نے کئی اعمال کو ایمان کہا ہے. قرآن میں بھی اعمال کو ایمان کہا گیا. کتنے کوٹیشن انہوں نے جمع کیے، معلوم بہت کوٹیشن جمع کیے کہ ایمان ہے. یہ اعمال ایمان کا پارٹ ہے. ایمان اعمال سے ایمان بڑھتا ہے. آپ خود فیل کر سکتے ہیں، کبھی کبھار آپ اچھا کام کر لیتے ہیں ذرا سیٹسفائی ہوتا ہے، کبھی کبھار نماز چھوڑ دی اور تھوڑا سا بے قراری ہوتی ہے. نبی نے بھی فرمایا کہ ایک چور جب چوری کرتا ہے ایمان اس سے نکل جاتا، پھر کام سے فارغ ہو گیا پھر ایمان لوٹ کے آتا. زنا کرتا ہے ایمان اس سے نکل جاتا. ایسی حالت میں مر گیا ہے تو بے ایمان ہو کے مرے گا، کیونکہ ایمان اس سے نکل گیا. پھر وہ کام چھوڑ دیتا ہے پھر ایمان لوٹ کے آتا ہے. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے. اللہ کی اطاعت سے ایمان بڑھتا ہے، شیطان کی اطاعت سے ایمان گھٹتا ہے. صحابہ خود کہتے ہیں، اللہ کے رسول ایک مرتبہ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، کہا کہ نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. ابوبکر نے کہا کہ کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ نبی کے ساتھ جب ہوتا ہوں، سب کے ساتھ ہوتا ہوں تو ایمان کی کیفیت الگ ہوتی ہے. گھر جاتا ہوں تھوڑا سا ڈیگریڈ فیل ہوتا ہے، تھوڑا سا کم لگتا ہے، کبھی کبھار ذرا ایسا لگتا ہے میں منافق ہو گیا ہوں. صحابہ کے احساس دیکھیے کیسے، کہ ایک منافق تو نہیں. کہا کہ بھئی یہ تو میں بھی محسوس کرتا ہوں. ابوبکر نے کہا مجھے بھی ایسا ہوتا ہے. اگر چلو نبی کو پوچھتے ہیں. نبی کو جا کر پوچھے. نبی نے کہا ھذا ھو الایمان، یہی ایمان ہے. اسی کو ایمان کہا جاتا ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ رہو، اچھی باتیں کرو تو ایمان بڑھتا ہے. اسی لیے صحابہ کہتے تھے آؤ بیٹھو ذرا ایمان کی بات کرتے ہیں. تھوڑی دیر بیٹھتے تو ڈسکس سے، ایمان کی بات کرنے سے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے سے ایمان بڑھتا ہے. بروں کے ساتھ اور بدوں کے ساتھ رہنے سے ایمان گھٹتا ہے. یہ سلف کا عقیدہ ہے. حنف سے اور ہمارے درمیان اتنا فرق ہے صرف اس مسئلے میں، باقی کسی اور جگہ پر فرق نہیں ہے. جی وہ آنف کی عقیدہ جو گھٹتا بھی نہیں ہوتا تو مرجئہ کی عقیدہ ہے کیا؟ وہ عقیدہ اس کا عقیدہ مرجیہ، ہاں مرجیہ کا نہیں، یہ ماتوریدی اور اشاعری عقیدہ ہے. ماتوریدی اور اشاعری بھی یہی ہے، انہی کا عقیدہ ہے. ان سے متاثر ہو کر ان کا بھی عقیدہ یہی ہے. تو ٹیکسٹ نمبر 62 میں ہمارے سے تھوڑا سا اختلاف ہوا کہ انہوں نے تیسرے اعمال کو اس میں داخل نہیں کیا. اور 63 میں جمیع ما صح عن رسول اللہ. اب یہاں دیکھیے یہ لوگ بولتے ہیں حدیث صحیح نہیں، حدیث ضعیف نہیں ہوتی ہے. بھائی ان کی امام نے کیا کہا؟ دیکھیے تمام کے تمام وہ سب چیزیں جو نبی سے صحیح ہیں، من الشرع شریعت میں، والبیان اور بیان اور وضاحت میں، کل حق صحیح ہے. کا ما صح مطلب کیا ہوا؟ جو صحیح نہیں ہے وہ شریعت کا پارٹ نہیں ہے. اللہ اکبر. ان کا خود ایمان ہے، ان کی اماموں کا یہ عقیدہ ہے کہ ضعیف حدیث شریعت کا پارٹ نہیں ہے. جو نبی سے صحیح ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی سے کچھ ضعیف بھی ہو سکتی ہے، غیر صحیح بھی کچھ منقول ہو سکتی ہے. اور آج کے علماء کہتے ہیں حدیث سب حدیث ہے. بھائی حدیث ضعیف ہوتی ہے کیا؟ حدیث ضعیف نہیں، وہ نبی کی بات ہے ہی نہیں تو ضعیف کہاں سے؟ اس کے بعد کہا کہ ایمان واحد واحلہ فی اصلہ سوا. یہی ہے، کہتے ہیں کہ ایمان ایک ہے اور ایمان میں سب ایکویل ہے. وہ کہتے ہیں نبیوں کا جو ایمان تھا ہمارا وہی ہے. اس میں ہمارے ان کے درمیان تھوڑا اختلاف ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے نا، ایمان سب کا ایکویل ہے. نہیں، الگ الگ ہوتا ہے. ایمان میں فرق ہوتا ہے. جو ایمان ابوبکر کا تھا وہ دوسرے کا، ہمارا آپ کا نہیں ہو سکتا. جو ایمان عمر کا تھا وہ ہمارا اور آپ کا نہیں ہو سکتا. ایمان گھٹتا بڑھتا ہے. اس کے لیے سب سے اسٹرانگ دلیل بخاری کی حدیث ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے ساتھ جا رہے تھے. عمر نے کہا اللہ کے رسول آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے سوائے میرے نفس کے. نبی نے فرمایا اے عمر تمہارا ایمان ابھی مکمل نہیں ہوا، کیونکہ جو شخص مجھے سب سے زیادہ محبوب نہیں مانتا
اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد عمر نے کہا کہ اب آپ میرے نزدیک میری جان سے زیادہ محبوب ہے۔ نبی نے فرمایا الآن، ہاں اب بات بنی ہے۔ تو کیا ہوا؟ ایمان ان کا بڑا نہیں بڑا، پہلے جو تھا اب بڑھ گیا۔ نبی نے خود کہا کہ اب بات بنی ہے۔ معلوم ہوا کہ احادیث اور قرآن سے سلف کا یہ طریقہ ہے، اعمال ایمان کا پارٹ ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا ہے، اللہ کے اطاعت سے نیک کام سے بڑھتا ہے، اور گناہ کرنے سے جتنا گناہ جائیں گے اتنا ایمان گھٹتے جاتا ہے، اور یہ انسان پریکٹیکلی فیل کرتا ہی کرتا ہے۔ اس میں ہمارے اس ان کے درمیان تھوڑا اختلاف ہے۔ آخری ٹیکسٹ پڑھ لیں گے 65، والمؤمنون کلہم اولیاء الرحمن۔ اولیاء کون ہے؟ کہا کہ مومن سب کے سب اللہ کے اولیاء ہیں۔ جو مومن ہے وہ اللہ کے ولی ہے، جو مومن نہیں ہے وہ اللہ کا ولی ہرگز ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یہ اماموں کا خیال رکھیے۔ وہ اللہ نے ان کو عزت کی ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کو مطیع اور فرمانبردار بنایا ہے، اور وہ لوگ قرآن کے بڑے مطیع اور فرمانبردار ہوتے تھے، قرآن و حدیث کے مطابق چلتے تھے۔ کون؟ جو اولیاء کے، اللہ کے اولیاء۔ اللہ کے اولیاء کے لیے مومن، متقی، متبع شریعت یہ سب ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے تو اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے ہیں۔ آج کے ولیوں کو دیکھ لیجئے، ایمان، تقوی، قرآن، حدیث، نبی کی شریعت، اس کے مطابق وہ چلتے نہیں چلتے ہیں۔ جو یہ کرتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں، کہیں یا نہ کہیں، مانے یا نہ مانے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہ